الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام ایپیسوڈ چل رہے ہیں اور یہ ہے شیعہ بھائیوں کے عقیدے میں خرابیوں کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، شیعہ بھائیوں کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ 29 دن کبھی بھی جو ہے نا رمضان نہیں ہوتا، رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتاب خصال ہے شیخ صدوق کی اور صفحہ نمبر 301 پہ ہے، اور یہ امام جعفر صادق سے بھی اس آیت کا پوچھا گیا وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اے لوگوں یہ رمضان میں اپنی عدت کو گنتی کو پورا کرو۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس سے مراد 30 دن ہے، اور حضرت امام جعفر صادق سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم لوگ گنتی کو پورا کرو، ایک نسخے میں الکاملۃ التامہ، الکامۃ التامہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ 30 دن ہی ہیں، یعنی روزہ جو ہے نا وہ 30 دن ہی ہے، اس سے کم نہیں ہیں۔ تو 299 پیج پر بھی اس کی بہت زیادہ وضاحت ہے کہ یہ آپ دیکھیں پورا اس کا جو ہے نا ایک چیپٹر بندھا ہوا ہے۔ ماہ رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوتا ہے، اس سے کم ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ 299 اور 98 اور 299 پیج پہ ہے۔ یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ اردو میں بھی ہے الخصال۔ اور پھر یہ بھی امام رضا سے سوال کیا گیا کہ ماہ رمضان 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ 30 دن سے کم ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بھائیوں، اور وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کی اس آیت کی بھی تشریح میں یہ ہے کہ 30 دن ہی ہوتے ہیں، اور یہ کتاب خصال ہے شیعہ کا، شیخ صدوق کی کتاب ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کے جو ہے نا، جب کہ نہ ایران میں یہ امام کی بات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کو پکڑنا چاہیے، تو اہل بیت کو امام رضا کو پکڑیں 30 دن۔ پاکستان میں تو یہ 29ویں دن پورا کر کے 30ویں دن یہ کہ جب بھی ہوتا ہے روزہ، حکومت کا اعلان ہوتا ہے 29واں یہ مناتے ہیں، اور 29 دن بھی روزہ رکھتے ہیں شیعہ۔ تو ان کو تو نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے امام کی بات کو مانیں۔ کئی یعنی کہ اس میں 3-4 روایتیں ہیں، 299 سے لے کر 98 سے لے کر 99، 298، 299 اور 300 پر بھی یہی چیز رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ اس کتاب کا جو مصنف ہے، مؤلف کتاب کا شیخ صدوق، نیچے وہ کیا کہتا ہے ماہ رمضان کے متعلق؟ شیعوں کے خواص اور صاحبان بصیرت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 30 دن سے ہرگز کم نہیں ہوتا، اور روایتیں بھی قرآن مجید کے موافق ہیں۔ لیکن اہل سنت کی روایتوں کے مخالف اب جو کمزور عقیدے کے شیعوں نے ان روایات کی طرف رجوع کیا جو تقیے میں وارد ہوئی ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی دیگر مہینوں کی مانند کم و زیادہ ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے تقیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کے مخالفین سے تقیہ کیا جاتا ہے، اور بھی باتوں میں جس طرح سے تقیہ کیا گیا ہے، تو شیعوں کا یہ تقیہ ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں یہ مؤلف کے الفاظ ہیں کہ یہ تقیہ کی بنا پر ہم یہ کرتے ہیں، تو کیا تقیہ کے پر آپ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے اور ہمیشہ ایسے کرتے رہیں گے؟ یہ کیسا عجیب تقیہ ہے کہ وہ آپ روزہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ پورا کرو گنتی، اور تم لوگ اس کو گنتی کو پورا نہیں کرتے، قرآن مجید کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ اس طرح سے میرے بھائی یہ کتاب خصائل کے اندر بھی ہے، آپ دیکھیں بہت لڑتے جھگڑتے ہیں وہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی، بخاری کی روایت ہے کہ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی 136 پیج پہ ہے، باب ہے، ہیڈنگ ہے، یہ دیکھیں آپ، خواتین کی بلوغت کی عمر 9 سال ہے۔ یہی چیز بخاری کے اندر ہے، تو وہ اللہ یاری صاحب کہتا ہے توبہ توبہ، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی، اور لیکن یہی بات یہاں امام باقر نے فرمایا کہ 9 سال یا 10 سال سے کم لڑکی
शोहर को ना दो, यानी इसे मुकारबत व हम बिस्तरी न की जाए। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, हर वो शख्स जो ऐसी लड़की से हम बिस्तरी करे जिसकी उम्र अभी पूरी नहीं हुई हो तो उसके ऐब का ज़िम्मेदार होगा। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ये तीसरी रवायत है कि लड़के की बुलूगत की उम्र 9 साल है। बिल्कुल क्लियर है। और मैंने ये जो मार्क की हुई है आप देखें, सफ़ा नंबर 136 पे है मेरे भाइयों। तो इसी तरह से आप देखें कि शिया का एक ये भी अकीदा है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद वालों के लिए तो तलवार उठाई, यानी कि अमीर माविया वगैरह के दौर में, और जो है ना वो अपने दौर के हुकूमत में तलवार उन्होंने उठाई है। लेकिन उनके अकीदे के हिसाब से जो पहले ज़ालिम थे, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अबू बकर, उमर, उस्मान, उनके दौर में उन्होंने तलवार नहीं उठाई। और उसके बाद पहले ज़ालिमों के खिलाफ़ तलवार नहीं उठाई, बाद वाले वो कहते हैं अपने हिसाब से, उनको ज़ालिम कहते हैं साहबा को, माअज़ल्लाह, उनके खिलाफ़ तलवार उठाई। जब तलवार उठाई तो फिर हज़रत अली ने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को नसीहत की थी, ए अली लड़ना नहीं है, वो तो हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल तो नहीं किया। एक तरफ वो कहते हैं कि इसलिए नहीं लड़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था अली रज़ियल्लाहु अन्हु को। फिर जंग सफ़ीन और जंग जमल वगैरह के मौके पर तो उन्होंने, हज़रत अली ने तलवार उठाई है, गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल नहीं किया। फिर यह है कि भाइयों, कुरान मजीद की आयत है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन अद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के हवाले कर लिया करो। लेकिन देखा जाता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बाग़ फ़दक वापस ना करके शिया के हिसाब से इस आयत की हज़रत अली ने मुखालफत की। इस तरह से वो मासूम नहीं रहा। इस तरह से शिया हज़रत बीबी खातून जन्नत की औलाद को, बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की औलाद को जो है ना वो नहीं मानते और उनकी ग़ीबतें करते हैं और उनको बुरा भला भी कहते हैं। जैसे हज़रत अली का इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा ज़ैद है, उसको नहीं मानते, ज़ैदिया फ़रक़ा इसी से चला है। और उनका बेटा यहया है, और इब्राहीम और जाफ़र जो कि मूसा काज़िम के बेटे हैं, इब्राहीम और जाफ़र इमाम मूसा काज़िम के बेटे हैं। और जाफ़र बिन अली, ठीक है, ये उनके इमाम हसन अस्करी के भाई हैं, उसको कज़ाब का नाम दिया हुआ है, जाफ़र कज़ाब कहते हैं उसको, जाफ़र कज़ाब इमाम हसन अस्करी का भाई है। ये सारी औलाद ये बीबी खातून जन्नत की जो है ना औलाद है। और ये अकीदा रखते हैं वो कि हसन बिन हसन मुसन्ना इमाम हसन की औलाद में से हैं, हसन मुसन्ना, और उसका बेटा अब्दुल्लाह महज़, और उनका बेटा मोहम्मद नफ्स ज़किया जिसको कहते हैं। वो सब मानते हैं ये कि ये मुर्तद हो गए थे, वो खिलाफ़ थे अपने चचाज़ाद भाइयों के, या भाई भाई के ख़िलाफ़ था, या चचाज़ाद भाइयों के ये खिलाफ़ थे। इमामत के मसले पर ये झगड़ते थे। और यहया बिन उमर वगैरह से ये बिल्कुल कतई मोहब्बत नहीं करते, जबकि ये हैं सब के सब बीबी खातून जन्नत के जो है ना औलाद में से हैं। इसी तरह शिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास और इब्न अब्बास को कुरान मजीद की उसके ऊपर ये आयत फिट करते हैं कि वमन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आखिरत आमा व अज़ल्लु सबीला, ये कि जो दुनिया के अंदर अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। वो इसलिए कि अब्बास और हज़रत इब्न अब्बास ने ये बेअतें कर रखी थी अबू बकर और उमर की, इसलिए इस कुरान मजीद की आयत को वो फिट करते हैं किनके बारे में, इब्न अब्बास और हज़रत अब्बास के ऊपर। आप देखें ये सिफ़ा नंबर 23 पे है, तफसीर कुम्मी है, सिफ़ा नंबर 23 है। वमन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आखिरत आमा व अज़ल्लु सबीला,
قال جاء رجل إلى أبي علي بن حسین علیہ الصلاۃ والسلام فقال إن ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آیت نزلت فی القرآن، کہ جتنی آیتیں قرآن مجید میں سب جانتا ہوں، دعویٰ کرتا ہے۔ کون؟ ابن عباس۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان سے پھر پوچھو جا کر وفی من نزلت، فقال ابی سلمہ فی من نزلت، اور یہ بھی دیکھو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ومن کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرۃ اعمى، وہ یہ کہتا ہے کہ ففیہ نزل وفیہ ابیہ، یہ ابن عباس اسی کے بارے میں اور اس کے ابا کے بارے میں ہی تو نازل ہوئی ہے کہ جو دنیا کے اندر اندھا ہے آخرت میں بندہ رہے گا اور وہ گمراہ ہے۔ کون؟ ابن عباس اور حضرت عباس۔ یہ کہتے ہیں یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، باپ اور بیٹے کے بارے میں، ابن عباس اور حضرت عباس کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 23 پر لکھا ہوا ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر میں، تفسیر قمی ہے، اور یہ جلد نمبر 2 میرے بھائیوں ایک طرف، اور انہی سے وہ روایتیں بھی لیتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب صحابہ کو تم مانتے نہیں ہو، پھر حضرت علی کے فضائل یہی صحابہ بیان کرتے ہیں، وہ پھر ان سے فضائل لے لیتے ہیں، کہتے ہیں راوی اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر تو جرح حضرت علی کی ہے، قرآن مجید کی آیت کی آپ کے عقیدے کے مطابق جرح ہے، تو یہ مجروح اور ضعیف راوی ہوئے، پھر ان سے سندیں آپ اپنے کتابوں کے اندر کیسے لیتے ہیں؟ اور یہی روایت آپ دیکھیں، یہ رجال کشی کے اندر بھی ہے، یہ صفحہ نمبر 58 پہ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے نا عبداللہ بن عباس، ہیڈنگ میں آپ دیکھیں یہ عبداللہ بن عباس ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ابی جعفر یعنی امام باقر کیا کہتے ہیں علیہ السلام، قال سمعتہ یقول، کہتا ہے کہ میں نے سنا وہ کہتا تھا، قال امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا اللہ ملعن ابن فلان و ام ابصارها، اے اللہ اس کے فلانے کے اوپر تو لعنت کر اور ان کو آنکھوں کو اندھا کر دے، کما امیت قلوبها اجلین فی رکبتی، اندازہ لگائیں کہ یہ بددعائیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، ابن عباس کے لیے اور حضرت عباس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچا زاد بھائیوں کے لیے، اور یہ بھی اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہوا ہے، ان کو بھی حضرت علی لعنتیں کرتا تھا۔ یہ رجال کشی 58 پیج پہ آپ دیکھیں، اور اس طرح سے 107 پیج پر بھی ہے میرے بھائیوں یہی چیز، قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سمعت ابا جعفر کہا کرتا تھا، فضیل بن یسار کہتے ہیں میں نے سنا اللہ ملعن ابن فلان و ام ابصارهما، اور دونوں ان کو جو ہے نا، دونوں کو ان کی جو ہے نا آنکھیں اندھا کر دے۔ یہ حضرت علی ایک طرف ان کو، یہ کس کے بارے میں؟ وہ عبداللہ بن عباس کے بارے میں، اور یہ عبید اللہ بن عباس کے بارے میں ہے۔ یہ ہیڈنگ دیکھیں آپ، عبید اللہ بن عباس، اور یہ انہی کو پھر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں داخل کریں یہ ان کو گلم گلوچ اور لعنت ملامت کرتے ہیں۔ اس طرح سے نہج البلاغہ کو آپ دیکھیں، اس میں حضرت عمر کی تعریف کی گئی ہے، بہت زیادہ تعریف ہے۔ دیکھیں یہ جب عمر بن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ حضرت علی تو ابو بکر عمر کے حکومت کو اللہ کا دین کہہ رہے ہیں، جیسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اسی کا لشکر ہے جیسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر موجود حد تک پہنچ چکا ہے، وہ پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پہ آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ دیکھیں عمر کے لشکر کو اللہ کا لشکر کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کے دور میں تو بہت زیادہ بدعتیں تھیں، اور لفظ لکھا ہوا ہے عمر بن خطاب، آپ دیکھیں خطبہ نمبر 144 ہے، 144، تعریفیں ہی تعریفیں حضرت عمر کی، لیکن اس کے باوجود نہج البلاغہ میں حضرت علی جن کی تعریفیں کریں یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ شیعہ کے ہاں کہ ہم معصوم کے علاوہ کسی کی روایت نہیں لیں گے، تو یہ قرآن مجید تو عثمان، ابو بکر اور عمر کا دیا ہوا ہے، پھر اس قرآن مجید کو آپ کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو غیر معصومین کا دیا ہوا قرآن مجید ہے، ایک طرف آپ غیر معصومین کی کوئی روایت نہیں لیتے، تو پھر یہ قرآن مجید تو غیر معصومین دیا ہوا ہے۔ علی والا قرآن جو معصومین کا قرآن ہے وہ تو امام مہدی لے کے چلا گیا ہے، وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شیعہ کی 4 کتابیں ہیں میرے بھائیو اصول اربع کے نام سے، اصول کافی، ملا یحذر الفقی، استبصار اور تہذیب الاحکام۔ ان 4 کتابوں کے اندر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سے ایک بھی روایت نہیں ہے۔ اصول اربع جو اصول کی کتابیں ہیں، فروع میں ہیں ان کے، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ جو اصول کی کتابیں 4 ہیں، ایک بھی روایت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے روایت نہیں ہے، جبکہ سنی کتابوں میں آپ کو بہت ساری ملیں گی، اور وہ دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ ہماری محبت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ سنی محدثین کی جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں محبت بی بی خاتون جنت سے۔ میرے بھائیو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت کو شہید کیا گیا ہے تو ان سے بدلہ تو نہیں لیا۔ حضرت علی نے خاتون جنت کو حکمران بھی بنے، لیکن ان کے قاتلوں کو کوئی سزا نہ دی، بلکہ 3 دن کے بعد امامہ سے جو ہے نا ان سے شادی جلد کر لی، 3 دن کے بعد شادی کر لی۔ تو یہ باتیں ہیں میرے بھائیوں، سوچیں آپ کہ جو ہے نا یہ اس طرح سے یہ سلسلہ وار ہم پروگرام ایپیسوڈ کی صورت میں چلاتے رہیں گے، تو لہٰذا آپ ان سے غور سے سنیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔